بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں بچوں؟ امید ہے آپ سب اپنے گھر والوں کے ساتھ خیریت سے ہوں گے اور دل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے جو نظم پڑھی تھی اس کا نام تھا ہم، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھا تھا اسماعیل میرٹھی نے، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کے ہم نے خواندگی کی تھی، املا، سوالات کے جوابات اور کتاب کا کام کر لیا تھا۔ بیٹا آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس حمد کے پہلے 4 اشعار جو ہیں وہ ان کی تشریح ہوگی، ٹھیک ہے۔ 2 اشعار آج ہم کریں گے، پھر 2 کل کریں گے، اور ان اشعار کی ہم تشریح کریں گے۔ تشریح کہتے ہیں کسی بھی شعر کی وضاحت کرنا، ٹھیک ہے، اور کسی بھی اس کو یعنی آسان الفاظ میں بیان کرنا، اسے کھول کے بیان کرنا جو ہے وہ تشریح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو دیا جاتا ہے تشریح کرنے کے لیے، سب سے پہلے شعر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے شعر نمبر 1۔ شعر لکھیں گے ہم: تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے حوالہ نظم، ٹھیک ہے۔ حوالہ نظم لکھنے کے بعد رابطے کا نشان آئے گا، یہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حوالہ نظم لکھیں سب سے پہلے، اور شعر آپ کو لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں بیٹا کہ شعر جو آپ نے ایک مصرع ہوگا اس کو ایک ہی لائن میں لکھنا ہے۔ اگر آپ سامنے لکھ رہے ہیں تو اس کو گیپ کے ساتھ بیچ میں درمیان میں تھوڑا سا گیپ دے دیجئے، پھر اس کے بعد اس کو آگے لکھیے۔ اور اگر آپ ایک لائن میں لکھ رہے ہیں، کاپی آپ کی چھوٹی ہے، تو اوپر ایک لائن میں ایک مصرع لکھیے، پھر نیچے والی لائن میں دوسرا مصرع لکھیے۔ کبھی بھی شعر کا جو ایک مصرع ہوتا ہے دوسرے مصرعے کو اس کے ساتھ جوڑ کر نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ حوالہ نظم، رابطے کا نشان، پھر اس کے بعد آئے گا نظم کا نام، اور پھر رابطے کا نشان حمد، اور شاعر کا نام، رابطے کا نشان اسماعیل میرٹھی۔ اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں کہ کوئی بھی تشریح، کسی بھی نظم کی تشریح، نعت کی کر رہے ہیں، حمد کی کر رہے ہیں، کسی اور کی کر رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ ہر ایک میں یہی پیٹرن رکھنا ہے کہ اوپر شعر آئے گا، حوالہ نظم، پھر نظم کا نام، جو نظم ہوگی اس کا نام آپ لکھیں گے۔ یہاں پر حمد ہے، ہم لکھیں گے، اور اگر کوئی اور نظم ہوگی تو ہم اس کا نام لکھیں گے۔ اسی طرح شاعر کا نام، یہاں اسماعیل میرٹھی ہے، ہم اسماعیل میرٹھی لکھیں گے، اور اگر کوئی اور شاعر ہوں گے کسی اور نظم کے حوالے سے تو ہم ان کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے لکھیں گے تشریح کے بعد آ جائیں، اس کی ہم جو تشریح کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے یہ خوبصورت دنیا بنائی، ٹھیک ہے۔ پہلے شعر میں بتایا گیا نا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے یہ خوبصورت دنیا بنائی۔ اس دنیا کو زمین و آسمان سے سجا دیا، زمین کی رونق بڑھانے کے لیے اسے مختلف چیزوں سے بھر دیا، اور آسمان کو چاند اور ستاروں سے رونق بخشی۔ شاعر نے لفظ کیسی اور کیا زمین و آسمان کی تعریف کے لیے استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا شعر نمبر 1 جس کی ہم نے تشریح کی۔ اب ہم کریں گے شعر نمبر 2 کی تشریح۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی لکھیں گے پہلے حوالہ نظم کا نام ہم، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں طرح طرح کے پودے اگائے، مٹی میں اگنے والے یہ سرسبز پودے عجب بہار دکھاتے ہیں۔ ان سرسبز پودوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا ہو۔ سبز رنگ پودوں کی تر و تازگی اور شادابی کی علامت ہے۔ دوسرے مصرعے میں جواں سے مراد پودوں کی شادابی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی بہت ہے۔ آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے اس تشریح کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، لکھنا نہیں ہے، آپ نے اس تشریح کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اور یاد کرنے کے بعد بے شک آپ اپنے پیرنٹس کو رف شیٹس پر یا کسی بھی رف کاپی پر لکھ کر دکھانا چاہتے ہیں تو وہ لکھ کر دکھائیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے، میں جو آپ کو ڈائری دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تشریح اچھے سے یاد کرنی ہے، شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔